نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكان عرشه على الماء، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ مطلب کہ اللہ رب العزت نے آسمان اور مختلف چیزوں کی پیدائش کس طرح کی، یہ آج میں تفصیلاً آپ حضرات سے موضوع کرنا چاہوں گا، موضوع اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ اس طرح روایت ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالی نے جوہر یعنی قیمتی موتی کو پیدا کیا، جوہر سے پیدا کیا۔ وہ جوہر کیا ہے؟ وہ قیمتی موتی ہے۔ اس قیمتی موتی کو پیدا کیا اور اس کی طرف ہیبت کی نظر سے دیکھا۔ وہ اپنے رب کے خوف سے کپ کپایا اور پگھل گیا اور پانی کی شکل میں آ گیا۔ پھر اللہ تعالی نے اس پانی کی طرف نظر رحمت سے دیکھا تو آدھا پانی منجمد ٹھوس یعنی کہ مضبوط، منجمد اس کا مطلب ہے ٹھوس، سخت ہو گیا، اور اس سے عرش پیدا ہوا۔ عرش کانپنے لگا۔ اللہ تعالی نے اس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ دیا۔ عرش ساکن ہو گیا، مطلب کہ سکون میں آ گیا، نہ ہلنے لگا نہ کچھ، ایک ہی جگہ پہ ٹک گیا، اور باقی حصہ پانی اپنی حالات پر متحرک رہا۔ اس مضمون کی طرف آیت ذیل میں ہے ارشاد، جیسے میں نے پہلے بھی پڑھا، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ پھر پانی میں طغیانی آئی، وہ ٹھے مارنے لگا اور اس سے دھواں اٹھا اور ایک کے اوپر ایک چڑھنے لگا اور اس سے جھاگ پیدا ہوئی۔ تو اس سے اللہ تعالی نے 7 آسمان اور زمین تہ بتہ پیدا کیے اور وہ آپس میں ملے ہوئے تھے۔ پھر ان میں ریح و ہوا پیدا کی، جس نے زمین اور آسمان کے طبقوں کو جدا جدا کر دیا، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کانتا رتقا، وہ جڑے ہوئے تھے، ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا۔ حکمہ نے کہا ہے کہ آسمانوں کو دوہے سے پیدا کرنے میں یہ حکمت ہے کہ دوہے کے اجزاء باہم پیوست ہوتے ہیں، یعنی کہ مضبوط ہوتے ہیں اور ایک جگہ پر ٹھہر سکتے ہیں، مطلب ٹھہر نہیں سکتے، پگھل نہیں سکتے، اور بخار کے اجزاء متماسک نہیں ہوتے اور مستقر نہیں ہوتے، اس لیے بخاروں سے پیدا نہ کیے گئے۔ فائدہ یہ ہے کہ ہمیں اس بات کے سیکھنے سے، پتہ چلنے سے یہ فائدہ ہے کہ حدیث میں ہے کہ زمین اور اول آسمان کے درمیان
اور اسی طرح ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان 500 میل کی مسافت ہے، اور ہر ایک آسمان کی موٹائی بھی 500 میل کی ہے، اور پہلے آسمان کی سفیدی دودھ سے بھی زیادہ ہے۔ پہلے آسمان کی جو سفیدی ہے، جو چمک ہے، وہ دودھ سے بھی زیادہ ہے، لیکن کوکب کی نیلگی کی وجہ سے نیلا نظر آتا ہے، اور اس آسمان کا نام دکیا ہے۔ پہلے آسمان کو دکیا کہتے ہیں، دوسرا آسمان لوہے کا ہے جو موتی کی مانند چمکتا ہے، اور اس کا نام فیردم یا معون ہے۔ تیسرا آسمان تانبے کا ہے، اس کا نام ملکوت یا ہارمون ہے۔ چوتھا آسمان سفید چاندی کا ہے، جس کی روشنی کے آگے آنکھ چندیاں جاتی ہے، اور اس کا نام ظاہرہ ہے۔ پانچویں آسمان سرخ ہونے کا ہے۔ پانچویں آسمان سرخ سونے کا ہے، جس کو مزیانہ یا مسحرہ کہتے ہیں۔ چھٹا آسمان اسی میں بیت المعمور ہے، اس کے 4 رکن ستون ہیں۔ ایک ستون سرخ یاقوت کا، دوسرا ستون سبز زبرجد کا، تیسرا رکن سفید چاندی کا، چوتھا ستون سرخ سونے کا۔ یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ بیت المعمور عقیق کا ہے، اس میں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور قیامت ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ معتبر روایت میں ہے کہ زمین آسمان سے افضل ہے کیونکہ انبیاء علیہ السلام اس سے پیدا ہوتے اور اسی میں مدفون ہوتے۔ جو بیت المعمور ہے، اس سے زمین آسمان، مطلب کہ آسمان سے افضل زمین ہے، کیونکہ زمین میں انبیاء علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں اور مدفون ہوتے ہیں، اور زمین کا اعلیٰ طبقہ باقی طبقے سے افضل ہے، کیونکہ لوگوں کے نفع اٹھانے کی جگہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آسمانوں سے افضل وہ آسمان ہے جس کے چھت سے عرش متصل ہے، یعنی کرسی، کیونکہ وہ عرش کے قریب ہے، اور تمام فائدہ رسا ستارے اس میں مرکوز ہیں، مگر 7 سیارے جو ہر ایک اپنے اپنے آسمان میں ہیں۔ چنانچہ زحل تو 7ویں آسمان میں ہے، جس کی طرف سنچیر کا دن منسوب ہے، اور مشتری سیارہ 6 آسمان میں ہے، جو جمعرات کے روز کا منسوب الیہ، اور 5ویں آسمان میں مریخ ہے، منگل کا روز اسی کی طرف منسوب ہے،
اور چوتھے آسمان میں آفتاب اتوار کا دن اس کی طرف لگایا جاتا ہے۔ تیسرے آسمان میں زہرہ ہے، اس کے دن کا نام جمعہ ہے۔ دوسرے آسمان میں عطارد ہے، اس کے دن کا نام بدھ ہے۔ اور پہلے آسمان میں چاند ہے، پیر کا روز اس کے طرف منسوب ہے۔ ایک لطیفہ سناتا ہوں میں آپ حضرات کو، سنیے گا۔ صانع مطلق کی حکمت قربان ہونے کے لائق ہے کہ ساتوں آسمان اگرچہ لوہے سے بنائے گئے ہیں مگر ہر ایک آسمان دوسرے سے نہیں ملتا، اور آسمان سے پانی اتارا جس سے قسم رنگا رنگ کے نباتات اور پھول پیدا ہوتے ہیں جو رنگ اور ذائقے میں مختلف ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالی نے کہا فرمایا وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكْلِ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكْلِ۔ ہم ایک کو دوسرے پر ذائقہ میں ترجیح دیتے ہیں، مختلف اور اولاد آدم کو مختلف طبقات پر پیدا کیا، کوئی سفید، کوئی سیاہ، کوئی مومن، کوئی کافر، کوئی عالم، کوئی جاہل، کوئی نرم، کوئی سخت، کوئی ہلاک، حالانکہ سب کی اصل آدم ہے۔ فسبحان من اتقى كل شيء، پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کو مضبوط و مستحق بنایا۔ زمین، آسمان، اس کے اندر، درمیان، باہر جو کچھ ہے اللہ رب العزت کی تخلیق۔ یہ جو ہوا چل رہی ہے، یہ جو پانی گر رہا ہے آسمانوں سے، یہ جو زمین سے کچھ اگ رہا ہے، اس میں اللہ کی حکمت ہے، ہماری کچھ نہیں۔ ہماری یہ جو زبان بولتی ہے اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے۔ ہم تو حتیٰ کہ اپنے آنکھ کو بھی بند اور کھول نہیں سکتے بنا اللہ کی حکمت سے۔ یہ اللہ کی حکمت سے ہماری آنکھ بند ہو رہی ہے اور کھل رہی ہے، حتیٰ کہ ہمیں اتنا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہماری آنکھ ابھی بند ہو گئی، ابھی کھل گئی، بند ہو گئی، کھل گئی۔ ساری حکمت اس میں ظاہر ہوتی ہے، ورنہ ہم پر ایک چونٹی بھی چلے، ہمارے جسم کے اوپر چلے تو ہمیں محسوس ہوتا ہے، لیکن یہ آنکھ جو بند ہوتی ہے اور کھلتی ہے پڑک رہی ہوتی ہے، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، یہ اللہ رب العزت کے احسانات ہیں ہم پر، ورنہ کہاں ہم بول سکتے تھے، کہاں ہم چل سکتے تھے، کہاں ہم دیکھ سکتے تھے اور سن سکتے تھے۔ آنکھ دی اللہ رب العزت نے ہمیں کہ اچھے احکامات دیکھیں، اچھے نظاروں کو دیکھیں، قرآن مجید کو دیکھیں اور زبان سے اس کو پڑھیں، دل میں اس کو سمائے رکھیں اور کانوں سے اسے سنا کریں۔ ناک دی کس لیے؟
سونگھنے کے لیے خوشبو کا لطف لے اس سے ہم گلاب کا لطف لیں موتیا کا لطف لیں جاسمین کا لطف لیں اور بھی کئی خوشبو ہیں عنبر مشک ان سے لطف لینے کے لیے ہمیں اللہ رب العزت نے یہ ناک عطا کیا ہے جس میں سونگنے کی صلاحیت دی آنکھوں کو دیکھنے کی صلاحیت دی کان کو سننے کی صلاحیت دی زبان کو بولنے کی صلاحیت دی اور ذائقہ چکھنے کی صلاحیت دی یہ جو پیر ہمیں اللہ رب العزت نے دیے ہیں یہ چل پھرنے کے لیے صرف نہیں ہیں ان سے بھی اللہ رب العزت بہت نظامی چلاتے ہیں ہاتھوں سے بہت کام ہم کرتے ہیں فلا چیز کو اٹھاتے ہیں پھینکتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں اسے قرآن مجید کو اٹھاتے ہیں یہ ہاتھ بھی بڑی نعمت ہیں جن کے پاس ہاتھ نہیں ہے ان سے جا کے پوچھیں ہاتھ تو چھوڑیں جن کے پاس ایک انگلی نہیں ہے اس سے جا کے اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں صحیح سلامت پیدا کیا صحیح سلامت اس دنیا میں بھیجا تو اس کے لیے ہم اللہ رب العزت کے ناشکر کیوں ہیں اللہ کا شکر کریں اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کریں اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کریں سونے سے پہلے 100 مرتبہ اللہ کے لیے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھیں کلمہ طیبہ کو پڑھیں 100 مرتبہ دن کو 100 مرتبہ رات کو پھر دیکھیں کمالات پھر برکات دیکھیں ویسے تو اللہ رب العزت کے نعمت کچھ کم تو نہیں ہے ہمیں اللہ نے بہت چیزوں سے نوازا ہے ایسے نہیں کہہ سکتے تھے ہم نے نقصان کیا تم دنیا میں آئے تھے تمہارے پاس تھا کیا شکر کرو یہ پہننے کو کپڑے ملے ہیں اس لیے ہمیں اللہ رب العزت کی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں کھانے پینے اوڑھنے بیٹھنے اٹھنے پھرنے لیٹنے سونے کے لیے جگہ دیے سب کچھ دیا ہمیں اللہ رب العزت کا ہر دم ہر لمحے شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرنا چاہیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشوں قدم چلنا چاہیے ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پر عمل کرنا چاہیے میرے بھائیوں میرے دوستوں بزرگوں انشاءاللہ کوشش کریں سب کے انشاءاللہ اپنے دین کو اپنے ایمان کو اس کو مضبوط کریں گے اور دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو اور مجھے اس دین کے اوپر چلنے کی پوری توفیق عطا فرمائیں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو دنیا کی اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائیں گے اس کام کی وجہ سے اللہ تعالی آپ کے بیٹھنے کو آپ کے سننے کو قبول فرمائے اللہ رب العزت سے میں دعا مانگتا ہوں توبہ کرتا ہوں کہ اس محفل میں اس موضوع میں یا جو میں نے جو کچھ غلط دین سے باہر جو کچھ کہا اس موضوع سے باہر جو کہا مطلب کہ بدعت کے طور پہ یہ کچھ غلط کہا تو اللہ تعالیٰ کچھ خطا کی تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ دعا فرمائے